اسلامی فقہ کے جو 4 مکاتب فکر مشہور ہیں اور دنیا میں یہی چل رہے ہیں، فقہ حنفی جس کے ہم اور آپ پیروکار ہیں، فقہ شافعی، حنبلی اور مالکی، ان چاروں کے حوالوں سے یہاں دیکھیے جہاد کے کیا معنی لکھے ہوئے ہیں۔ فقہ حنفی میں جہاد کی تعریف: الجہاد بذل الوسع والطاقت بالقتال فی سبیل اللہ عز وجل بالنفس والمال واللسان وغیر ذلک۔ البدائع والثنائے مشہور کتاب ہے حنفی فقہ کی، اس کا جہاد کا مطلب اپنی طاقت اور قوت کو اللہ کے راستے میں قتال یعنی دشمنوں کے ساتھ لڑائی میں صرف کرنا ہے، نفس سے ہو یعنی جان سے، مال سے، زبان سے، یا جیسے بھی، یعنی اپنی ہر صلاحیت کو دشمنوں کے خلاف، اللہ کے دشمنوں کے خلاف قتال میں استعمال کرنا، یہ ہے معنی جہاد کا۔ دوسری تعریف: الجہاد دعوت الکفار الی الدین الحق وقتالہم ان لم یقبلوا۔ جہاد کا مطلب کفار کو دین حق کی دعوت دینا اور نہ ماننے کی صورت میں ان کے خلاف لڑائی کرنا، یہ فقہ حنفی میں جہاد کی تعریف ہے۔ فقہ مالکی میں قتال المسلم کافرا غیر ذی عہد لإعلاء کلمۃ اللہ، مسلمان کا اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کسی بھی ایسے کافر سے لڑنا جو ذمی نہ ہو، ذمی کفار کے خلاف قتال نہیں ہے، یا ایسا کافر جس نے امان لیا ہو، یعنی حربی کافر کے خلاف مسلمان کا اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑنا، اس کو جہاد کہا جاتا ہے۔ فقہ شافعی میں بذل الجہد فی قتال الکفار، کفار کے خلاف لڑائی میں اپنی طاقت کا صرف کرنا، اور فقہ حنبلی میں مختصر ترین تعریف ہے الجہاد قتال الکفار، مسئلہ انہوں نے ختم کیا، جہاد کفار کے خلاف قتال کرنے کو ہی کہا جاتا ہے بس۔ اب یہ چاروں مسالک کے حضرات فقہائے کرام کے ہاں جہاد کے کوئی اور معنی نہیں ہے، اور کسی اور عمل کو سوائے قتال کے جہاد کی تعریف میں شامل نہیں کیا گیا۔ اب جو حضرات یہ کہتے، پہلے تو سیدھا سیدھا انکار ہوتا تھا، میں نے آپ کو بتایا کہ جب قرآن مجید سے اور اصولوں کی روح سے، اصول فقہ کی روح سے جہاد کی دعوت دی جانے لگی تو لوگوں کو اپنے پرانے چلے آ رہے نظریات سے بہت پیچھے ہٹنا پڑا، کیونکہ اب آگے سے پلمبر بھی جواب دینے کے قابل ہو گئے۔ تو اب ایک عجیب سی بات کچھ لوگوں نے درمیان کی راہ نکالی، وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں قرآن مجید میں لفظ قتال ہے اس میں تو بغیر گنجائش کے لڑائی ہی مراد ہے، البتہ جہاں جہاں جہاد آیا ہے لفظ وہاں پر گنجائش موجود ہے دوسرے اعمال کے شامل کرنے کی، تو یہ گنجائش کون نکال سکتے ہیں؟ اگر تو فقہائے کرام نے گنجائش نکالی ہو تب مانا جائے کہ گنجائش ہے، یا محدثین کرام کا سنی اور ان کا طریقہ کار یہ بتا رہا ہو کہ گنجائش نکالی گئی تب مان لیا جائے کہ گنجائش ہے، یا محدثین کے ہاں کہ کسی کے ہاں بھی نہیں ہے۔ آپ اسلامی کتب خانے میں لاکھوں جو کتابیں موجود ہیں اب تک لکھی گئی، لاکھوں، اہل سنت والجماعت کے ہو، گمراہ لوگوں کی نہیں، جو لوگ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کسی بھی مسلک سے ان کا تعلق ہو، ان کی آپ حدیث کی تمام کتابیں لے لیجئے، فقہ کی تمام کتابیں اٹھا لیجئے اور تفسیر کی تمام کتابیں اٹھا لیجئے، جتنی بھی کتب فقہ ہیں ان میں جہاں بھی کتاب الجہاد کا عنوان قائم ہوا ہے اس کو از اول تا آخر پڑھیے، مکمل بالاستیاب پڑھیے، ایک لفظ بھی نہ چھوڑیے۔ اگر کسی فقیہ نے کتاب الجہاد کا عنوان قائم کر کے قتال کے علاوہ کسی اور مسئلے کا، کسی اور حکم کا، کسی اور عبادت کا کوئی مسئلہ اپنی کتاب میں بیان کیا ہو تو ہم یہ مان لیں کہ فقہا کے ہاں جہاد میں کسی دوسرے عمل کی گنجائش موجود ہے قتال کے علاوہ بھی، لیکن کوئی الٹا بھی لٹک کے مطالعہ کرے انشاءاللہ نہیں ملے گا، پورے یقین کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ نہیں ملے گا۔